حضرت یعقوب علیہ السلام مصر تشریف لائے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. اور یوسف علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے والد کا استقبال کرنے کے لیے چلے. زلیخا بوڑھی ہو چکی تھی اور ایک عورت کا ہاتھ پکڑ کے رستے میں کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی کہ جہاں سے یوسف کا گزر ہو مجھے وہاں کھڑے کر دو، مجھے بس بتا دینا. علیہ السلام جب اسے خبر دی گئی کہ یوسف علیہ السلام کا لشکر گزر رہا ہے تو اس نے آواز دی حضرت یوسف علیہ السلام کو، مگر آپ کی توجہ نہ ہوئی کہ جبریل امی علیہ السلام آئے اور یوسف علیہ السلام کی سواری کے لگام تھام کر فرمایا اتریے، اس عورت کو جواب دیجیے. اللہ اکبر. فرشتے تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں نا. بے شک. حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک سواری سے اترے. پوچھا تم کون ہو؟ نے کہا میں زلیخا ہوں. اپنے سر پر خاک ڈالنے لگی، کہنے لگی میں وہی زلیخا ہوں جس نے تن من کے ساتھ آپ کی خدمت کی. تو زلیخا آپ کی مربیہ تھیں، آپ کی خدمت کی، پرورش کی، ان کو یہ سعادت ملی. حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا حاجت ہے زلیخا سے. اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں. فرمایا میں کافرہ سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے. جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں کے آقا ہیں، ان کا آرڈر چلتا ہے فرشتوں میں. انہوں نے سیدہ زلیخا رحمت اللہ تعالی علیہا کو ٹچ کیا، چھوا، مس کیا تو ان کا بڑھاپا جاتا رہا، ضعف جاتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر جوانی اور شباب عطا فرما دیا. یہاں سے اب کیا درس دیں گے؟ اللہ والوں کے وہ دم میں بھی برکت ہوتی ہے، اللہ والوں کے چھونے میں بھی برکت ہوتی ہے، اللہ والوں کی نظر میں بھی برکت ہوتی ہے، اللہ والوں کی دعا میں بھی برکت ہوتی ہے. سبحان. جب ایمان لے آئیں، اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا کے ساتھ کیا رحمت اللہ تعالی علیہ. جب ایمان لے آئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا، اللہ کے نبی کی زوجہ بننے کا شرف حاصل کیا، اب بس عبادت، ریاضت، بہت بڑی عابدہ، زاہدہ بن گئی.